میرے دوستوں، آپ لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں آئے ہیں۔ ہم جو آج بات کریں گے وہ ریلیٹڈ محرم ہے۔ محرم کے سلسلے میں ہم نے یہ پریس کانفرنس بلائی ہے۔ آج یہاں ایسے مسئلے کی طرف توجہ دلانے کی کوشش میں کروں گا جو ہر سال دہرایا جا رہا ہے، اور اس میں ہماری برادری کے ساتھ ہونے والی منظم نظر اندازی ہوتی آئی ہے۔ سب سے پہلے میں ایک بنیادی بات جسے تمام متعلقہ افراد کو واضح طور پر سمجھنا ہوگا، محرم صرف 10ویں دن تک محدود نہیں، یہ 2 مکمل مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، محرم اور سفر۔ لیکن ہر سال جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے، ایام سر پر آ چکے ہوتے ہیں اور یہ صورتحال بدلنی چاہیے۔ سب سے پہلے محرم کے لیے جو مخصوص بجٹ نہیں ہے، کوئی بجٹ نہیں ہے۔ محرم کے لیے اسپیشل فنڈز کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سب کچھ مقامی انتظامات پر چھوڑا جاتا ہے۔ ان کے جو فنڈز ہوتے ہیں بڑے محدود ہوتے ہیں، تو وہ کام نہیں ہو سکتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ جب کچھ منظور بھی ہوا نہ جاتا ہے تو ٹینڈر کا عمل میں 3 سے 4 ہفتے لے لیتے ہیں۔ جب ٹینڈر اس کے لیے نکلتا ہے، پھر اس کی پروسیس ہوتی ہے، ٹینڈر کا پاس ہوگا، پھر کیا لویسٹ ٹینڈر آئے گا، پھر کون کام کرے گا، اس میں ٹائم نکلتا ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ جب کام شروع ہی نہیں ہو سکا تو محرم کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، خاص کر عزاداروں کے لیے چلنا پھرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ راشن کا مسئلہ لے لیں گے ہم۔ جب ہم اسے آئی پی ڈی پی سی کے پاس شب کا انتظام کے لیے اضافی چاول مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوٹا میں اتنا تھا، اس کے علاوہ ہم دے نہیں سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک گھر میں اگر آپ ان کو چاول دیتے ہیں 50 کلو یا 30 کلو، تو اس کے گھر میں تقریباً 200-300 مہمان آتے ہیں۔ 50 کلو یا 30 کلو میں 200 مہمانوں کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو ہمارے فوڈ اینڈ سپلائز کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی کنجوسی سے کام لیتا ہے، اور ہمارے لیے بہت مشکلیں ہوتی ہیں۔ یہ ہم ان کو مفت نہیں مانگتے ہیں، ہم اس کے لیے باقاعدہ پیمنٹ کرتے ہیں، اور جو بھی پیمنٹ ہوگی ہم وہ کریں گے، لیکن وہ اویلیبل تو رکھیں۔ اسی طرح کھانڈ ہے، تیل ہے یا گیس ہے، یہ سب چیزیں نایاب ہوتی ہیں، خاص کر محرم کے دنوں میں ایسے بہت مشکلات ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ملنے سے بڑا مشہور ہوتا ہے۔ رہی بات سٹریٹ لائٹس کی، اب دیکھیے تقریباً اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تقریباً 10 سے 15 ہزار سٹریٹ لائٹس ایسی ہیں جو بیکار پڑی ہیں۔ ہم ایس ایم سی والوں سے کہتے ہیں کہ یہ لائٹیں ٹھیک کریے، کیونکہ رات کے وقت جلوس نکلتے ہیں، عزادار رات کو نکلتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں، مائیں ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، اندھیرے میں چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم ایس ایم سی سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پی ڈی ڈی والوں سے بات کیجیے۔ پی ڈی ڈی والوں سے بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے جورسڈکشن میں نہیں ہے، نہ ہم ادھر کے جاتے ہیں تو نہ ادھر کے رہتے ہیں، بیچ میں مارا جاتا ہے وہ عام آدمی جو محرم کے سلسلے میں اپنی عقیدت کے لیے جلوس نکلتا ہے۔ سڑکوں کی حالت ایسی خراب ہے کہ اگر ہم وہ لائٹ بھی رکھیں گے تب بھی اتنے کھڑے ہیں سڑکوں پر، اتنی رف روڈ ہے کہ اتنے کنکر ہیں سڑکوں پر، چلنا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ عزادار ایسے ہوتے ہیں جو ننگے پیر جلوسوں میں شامل ہوتے ہیں، تو ہم جوتا پہن کر بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ہم چل نہیں پاتے ہیں۔ تو ایک عزادار جو ننگے پیر چلتا ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ یہ سہولیات جو نام کی ہوتی ہیں بڑی ناکافی ہوتی ہیں، ہمیں اس سے پورا مطمئن نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر سال میٹنگ ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیے محرم تقریباً 1.5 مہینے کے بعد ہے، چاہیے تھا کہ پہلے سے انتظام ہو جاتا، بات ہوتی، بات کرتے، بلاتے، کس چیز میں کہاں پر کیا کمی ہے، کس چیز میں کیا کمی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم نے بہت دفعہ ان کو التماس کیا، ریکویسٹ کیا کہ
ہمیں ہنگامی حالات میں آئی اے ڈی مشین، تنگ گلیوں میں چلنے والی چھوٹے ایمبولینس اور مناسب تعداد میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس میں یہ محرم کے ایام کے ساتھ ساتھ یہاں اپنے امرناتھ جی کی یاترا بھی ہے، وہاں بھی آفیسرز ڈیوٹی پر ہوں گے، ڈاکٹرز ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی تو رکھنا ہے، دونوں کو ایک ساتھ چلانا ہے، ہمارا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارا جو جلوس ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے جلوس ہوتے ہیں، ان میں میڈیکل فیسلٹی ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں بہت فقدان ہے، بہت کم ہوتا ہے، جو کوپ اپ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت رجوع کرنا پڑتا ہے این جی اوز کی طرف، اور این جی اوز آتے ہیں تو اس میں وہ ہماری تھوڑی سی مدد کرتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ کے بس میں نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتی ہے، اتنی بڑی گورنمنٹ جو بڑے دعوے کرتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، اگر وہ صاف کہہ دیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں انتظامات، تو اتنا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں دم ہے کہ ہم اپنا انتظام خود بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے گورنمنٹ ایک ساتھ کلیئر کر لے کہ بھئی ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، ہم نکمے ہیں، ناکارہ ہیں، نہیں کر سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈز پوری۔ اس لیے ہم اس چیز پر بہت روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کے بنیادی چیز جیسے نام غلطی جا رہی ہے، مسجد علی کو سرکاری ریکارڈ سائن بورڈ میں مسجد علی لکھا ہے، جو سائن بورڈ مختلف جگہوں پر ہے، یہ دکھاتے ہیں کہ یہ سکم جانا ہے، یہ جی وی سی جانا ہے، یہ اسٹیٹ ہاسپٹل جانا ہے، یہ سیکٹریٹ جانا ہے، یہ بٹمالو جانا ہے۔ اسی طرح سے کہیں کہیں ایسے چوکس ہیں جہاں پر ایک سائن بورڈ ہونا ضروری ہے جو دکھائے کہ یہ راستہ کس مسجد کو جاتا ہے، یہ کس امام بارگاہ کو جاتا ہے، کس جگہ کو جاتا ہے۔ اس کا کافی فقدان ہے، وہ ہے نہیں۔ یہاں پر میں ایک اور بات کہوں گا، جہاں سری نگر کی بات ہے، سری نگر میں بہت سارے جلوس چھوٹے بڑے نکلتے ہیں، جیسے 8 کا جلوس ہے یا 10 محرم کا جلوس ہے، جس میں خاطر خواہ انتظام ہونے چاہیے جو ہمارے حساب سے پورے نہیں ہوتے، نہ ہوتے ہیں، نہ ابھی تک ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ مثلا اب ڈسٹرکٹ سری نگر سے باہر نکل کے اوورال ہم ویلی کی بات کریں گے، ہمارا ایک گاؤں ہے ہانجی ویرا پٹن، پانی کی کمی اتنی ہے، پینے کے پانی ہر جل شکتی کو ہر روز کہتے ہیں جی جل شکتی یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، لیکن ہمیں جہاں تک ہماری اطلاع ہے، ہم گھومتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، وہاں پانی پینے کو نہیں ملتا ہے، نہانے کی تو بات ہی نہیں۔ اب وہ گندا پانی بیچارے وہ لوگ اس پانی کو ابال کر اپنے کھانے میں استعمال کر رہے ہیں۔ کم سے کم گورنمنٹ کو دس سے مس نہیں ہو رہی ہے، ان کو تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی کو پانی، ہوا، سڑک، اس چیزوں کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں مہیا نہیں ہوگی تو پھر یہ گورنمنٹ کس چیز کی، کس کام کی ہے؟ ان مختلف اضلاع میں بڑگام میں ہردو پنزو ہمارا ایک گاؤں ہے جو تقریباً یہاں بیروا سے اوپر آپ کا جو ایک سپاٹ ہے، سیاح سپاٹ ہے، وہ توسا میدان ہے، توسا میدان ایک طرف ہے، دوسری طرف وہ دودھ پتری ہے، اس کے بیچ میں یہ گاؤں ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اتنا آمد رفت وہاں سیاحوں کا، آفیشلوں کا ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں ان کی نظر نہیں پڑتی ہے اس راستے میں سڑک کی کیا حالت ہے، جہاں سے ہمارے برادری کے لوگ کل محرم کو جلوس نکالتے ہیں، ان کی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں سب سے بڑا امام بارگاہ جو ہے احمد پورہ ہے، اس کی سڑک قابل دید ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ چلنا نارمل دنوں میں چلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، گاڑی نہیں چل پاتی ہے تو لوگ کیا پیدل چلیں گے۔ وہاں بھی 10 محرم کو مختلف جگہوں سے، مختلف گاؤں سے چھوٹے چھوٹے جلوس آتے ہیں اور امام بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں، اس کی طرف توجہ دینے کی بہت ضروریت ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو پرابلم یہ ہے ہر گاؤں میں، ہر ایریا میں، وہ یہی ہے کہ پانی، پینے کا پانی نہیں دستیاب ہے۔ اب لے لیجئے پی ایچ کی بات کریں گے، ہمارے یہاں سری نگر اور گاندربل کے لیے پی ایچ کی
ایک میڈم صاحبہ ہیں جو ایسی ہیں، وہ پہلے تو وہ فون اٹھاتی نہیں، کوئی ہم میں سے ان کے پاس جائے کوئی داد فریاد لے کر، وہ صرف بات سنتی ہے۔ اگر نیشنل کانفرنس کا معمولی اس کا حلقہ پریزیڈنٹ بات کرے، کھڑا ہو جاتی ہے کہ بھئی کیا حکم ہے، کیا ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، یہاں صرف کیا نیشنل والے ہی رہتے ہیں؟ یہ کتنی زیادتی ہے کہ ایک آفیسر اتنا پائس ہو رہی ہے کہ لوگوں کا توجہ اس کی طرف مبذول کراتی کہ کیا پرابلم ہے، کون سا مشکل ہے، کیسے پی ایچ ای میں کیا مشکلات ہیں، اس کو کیسے ہم دور کریں گے، لیکن اس کو ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے۔ ہم بار بار اس کے ہم نے ریمائنڈ کیا، ہم نے درخواستیں دی، اچھا کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، وہ اپنے سیٹ سے ہلتی ہی نہیں۔ وہ اگر یہاں سے آپ ابھی اس کو کہیں گے میں فلانی ایریا سے نیشنل کانفرنس کا فلانی ورکر بول رہا ہوں، پھٹ سے کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں میرا حکم کیجئے کیا کرنا ہے۔ یہ کیا کون سا طریقہ ہے؟ ہم کہاں جائیں، کس سے کہیں گے؟ یہ بہت غلط بات ہے، یہ چیز دیکھنے کی بہت ضروری ہے۔ یہاں ہمارے ایک اور جگہ ہے مدین صاحب، مدین صاحب میں ہمارا ایک بہت بڑا ایک پرانا آثار قدیمہ کا ایک آستان ہے جو بند پڑا ہے۔ گورنمنٹ نہ اس کو کھولتی ہے نہ کسی اور کو کھولنے دیتی ہے۔ اگر گورنمنٹ کو چاہیے اوقاف اسلامیہ کو حوالہ کر دے، وہ ان کو اس کو مینٹین کرے تاکہ وہ اچھی طرح سے اس کی دیکھ بھال ہو سکے۔ ساتھ ہی ہم برادری کے اندر غور کرنا چاہتے ہیں، ہم جب ایران جیسے مقاصد کے لیے اپنا پیسہ جمع کر سکتے ہیں تو ہم اپنے لیے یہ بنیادی کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے پھر گورنمنٹ کس کام کی ہے؟ ابھی ایران میں جو حال ہی جو طوفان آیا، جو وہاں لوگوں کی شہادتیں ہوئی، ایران کو ضرورت پڑی تو کشمیر میں ہم نے اپنے برادروں کے لیے کروڑوں روپے جمع کر کے وہاں بھیج دیا۔ کیا ہم اپنے ان سڑکوں اور پانی کا ان سب چیزوں کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن کریں گے، اس میں بھی پھر گورنمنٹ کی این او سی چاہیے، نہ یہ خود کریں گے نہ ہم کرنے دے گی۔ خدا را یہ آپ کی وساطت سے میں گورنمنٹ کو اس قابل غفلت سے جگانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یہ کام کر کے ہمارے یہ جو دیرین مطالبات ہیں ان کو حل کرنے میں ہماری مدد کریں۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اب دیکھیے سب سے بڑا جلوس یہاں ہمارے 25 محرم کو زینب الپٹن سے نکلتا ہے، جس میں نیشنل ہائی وے انوالو ہوتا ہے، جو تقریباً 5-6 گھنٹے سے زیادہ دیر تک چلتا رہتا ہے۔ آخر میں وہ ایک مقام ہے جس کو ہم ککر پورہ کہتے ہیں، اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے جو اتنا اہم نیشنل ہائی وے 6 گھنٹے 7 گھنٹے بند رہتا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا راستے میں مڈ وے میں ایک چھوٹا سا پل پڑتا ہے جس کا ککر پورہ کے ساتھ مزیمر نام ہے اس کا۔ آج تک گورنمنٹ ہماری خاص کر جو ضلع انتظامیہ ہے بارہمولہ کا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کاش کہ وہ اس پل کو چھوٹا سا پل بنانا ہے تاکہ جو اس میں زائرین آتے، جو پارٹیسپیٹنٹ آتے ہیں، جو محرم کے عزادار آتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ سب چیزیں اگر ہم دیکھیں گے اوورآل، ہمیں وعدے دیے جاتے ہیں، ابھی ڈویژنل کمشنر صاحب میٹنگ بلائیں گے اور کوئی صاحب بلائیں گے، وہ بلائیں گے، وہ سب آپ میٹنگوں میں بلاتے ہیں، نشستم خوردم اور برخاستم ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی پھر جب ہم دیکھیں گے 5-5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو 6 سال 5 سال 4 سال پہلے جو کمٹمنٹس میٹنگ میں ہوئی، وہ کمٹمنٹس آج تک پوری نہیں ہوئی۔ آخر پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نشہ مکت ابھیان چل رہا ہے، جو ایل جی صاحب نے یہاں اس کے جلوس بھی نکالے ہیں اور بڑے بڑے ریلیز بھی کیے ہیں، ہماری کمیونٹی اور ہماری ایسوسیشن اس کے ساتھ برابر ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی تاکید کریں گے اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اس کو کامیاب بنائیں۔ اور دوسری بات میں آخر پر اپنی کمیونٹی کے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ محرم میں وہ بالکل شانت رہیں، امن سے رہیں، امن کے ساتھ اپنے جلوس نکالیں، کسی کو موقع نہ دیں، کوئی ایسا حرکت نہ کریں جس سے ہمارے تقدس محرم کے تقدس کو کوئی ٹھیس پہنچے گی۔ شکریہ و سلام۔